حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ آپ صدیق اکبر کے آگے چل رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ صدیق اکبر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے، ان سب میں افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہمیں اسلام ماں کی گود میں ملا ہے، اور ہمیں اسلام کی حقانیت، اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں سب کچھ ہمارے ماں باپ کو معلوم تھا، انہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن جب اسلام کا کوئی تصور نہ ہو، اسلام کسی کو معلوم نہ ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ہر طرف کفر چھایا ہوا ہو، کعبۃ اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے ہوں، ہر شخص بتوں کی عبادت کرنے والا ہو، اس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو اس وقت اسلام ایک نیا نام تھا۔ اس وقت اسلام کا تصور بہت مشکل تھا۔ اس تصور میں اور اس دعوت اسلام میں، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں دعوت اسلام دینا، یہ لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا۔ آج ہم جس دور میں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم صحابہ کے دور میں ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف ہمیں ملتا، ہم صحابی رسول بنتے، کاش کہ ہم بھی اس وقت میں ہوتے، اس دور میں ہوتے۔ یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر ہمیں اللہ پیدا کرتا تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا کہیں کسی حد تک درست ہے، اچھی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام ہمارے سامنے رکھتے، تو ہمارے لیے وہ نئی چیز ہوتی۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہوتا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی دعوت دیتے اور کہتے کہ سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ہو سکتا ہے ہم نہ مانتے، ہو سکتا ہے ہم اسلام قبول نہ کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں، وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، اس نے سوچا، اس نے سمجھنے کی کوشش کی، اس نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نے غور و فکر کیا، اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں کہ جب میں نے صدیق اکبر کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی تو بلا تامل، بلا تردد، بلا توقف اسلام قبول کیا، بغیر سوچے سمجھے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، اور یہ پہلے مسلمان تھے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دوسروں کو اسلام کی دعوت دی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دی، اور سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 38 مسلمان تھے ابتدائے اسلام میں، 38 مسلمان تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیوں نہ ہم علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں، کیوں نہ ہم سب لوگوں کو سب کے سامنے اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہم بہت تھوڑے ہیں، تعداد میں تھوڑے ہیں، مخالفت بہت سخت ہے، ابھی یہ موقع نہیں ہے کہ ہم علی الاعلان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت صدیق اکبر خاموش ہو گئے۔ پھر ایک موقع پر فرمایا یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، کیوں نہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت کھل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جوش اور جذبہ دیکھا، آپ کا ولولہ دیکھا، آپ کا اصرار دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کھل کر اسلام کی دعوت دیں۔ تو 38 مسلمان تھے، ان کو تیار کیا اور ان کو کہا کہ ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کریں گے اور علی الاعلان اسلام کی دعوت دیں گے۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں، اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ یا اپنے اپنے قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی۔ اسلام سمجھانے لگے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ابھی اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو مشرکین مکہ اندر سے غیظ و غضب میں، غصے میں ابل رہے تھے، ان سے برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے سب نے مل کر، چھوٹی سی جماعت تھی 38 صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب پر انہوں نے حملہ کر دیا، اور جس کے ہاتھ میں جو آیا، کیونکہ تعداد مسلمانوں کی بہت کم تھی اور کفار مکہ بہت زیادہ تھے، قریش مکہ بہت زیادہ تھے، تو خوب مارا، خوب پٹائی کی، لاتوں سے، گھوسوں سے، مکوں سے، تھپڑوں سے، جس سے جو بس چل سکا، جس سے جو ہو سکا، اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اور سب سے زیادہ مار پڑی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ اسلام کی دعوت دینے والے صدیق اکبر تھے، اور علی الاعلان کھڑے ہو کر سب کو بتانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے۔ عتبہ بن ربیعہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مارتے رہے، اور بہت زیادہ مارا۔ جب لوگوں کو لگا کہ اب یہ مر چکے ہوں گے، لوگوں کو یہ لگا کہ اب یہ مر چکے ہوں گے، اتنا مارا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر ایک کپڑے میں ڈالا، کپڑے میں ڈال کر اٹھا کر ان کو گھر لے گئے۔ کچھ وقت کے بعد، ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، کچھ ہوش آیا، آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی ہوش آیا، آنکھیں کھولی، تو ہوش آتے ہی پوچھتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، جو آپ کے گھر والے آپ کے پاس کھڑے تھے غصہ ہوئے کہ اس حالت میں، جن کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، جن کی وجہ سے آپ کو یہ مار پڑی ہے، آپ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہیں، اور جیسے ہی ہوش آتا ہے آنکھیں کھلی ہیں اور آپ اپنے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، گھر والوں نے کہا کہ آپ تھوڑا آرام کریں، پانی پی لیں، کچھ کھا لیں، ہائے ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، کچھ آرام کر لیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں تب تک اپنے ہونٹوں پر پانی کا ایک قطرہ نہیں لگاؤں گا جب تک میں دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں، میں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ یہ کوئی کم قربانی نہیں ہے، یہ سننا آسان ہے، یہ کہنا آسان ہے، اگر ہم اس ماحول کا تصور کریں کہ ابھی ابتدائے اسلام ہے، اسلام کا نیا نیا نام ابھی ہے، لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، اور اس ابتدائے اسلام میں بھی اتنی قربانی، اتنی جان نثاری، اتنی ہمدردی، اتنی محبت۔ اللہ اکبر! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کوئی نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ضد کی، اصرار کیا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔